پی ٹی ایم کو متوازی عدالتی نظام قائم کرنے نہیں دیں گے، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دشمن ہے، حقوق کی بات ہو سکتی ہے لیکن بندوق اٹھانے نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک پیغام، یہ عوام کو ہتھیار اٹھانے کی ترغیب دیں اور ہم خاموش رہیں، فسادیوں کے ساتھ انہی جیسا سلوک ہوگا۔ ایک دو بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگ پی ٹی ایم کے ساتھ رہے، پی ٹی ایم پر پابندی ہے، جو مدد کرے گا وہ نرغے میں آئے گا، مدد کرنے والوں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک ہوں گے۔ ڈی چوک پر پی ٹی آئی کی جلسے کی خواہش پوری نہیں ہونے دی، اسلام آباد کو ہاتھ لگا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جواب، بولے علی امین گنڈا پور کو ڈی چوک پر کسی نے نہیں دیکھا، ڈی چوک پر وہ کب آئے کسی کو نہیں پتا، پوچھا جائے آئی جی اسلام آباد ان سے ملے بھی یا نہیں۔ ایک صوبہ پوری قوت سے وفاق پر حملہ آور ہے، سیاسی اسموگ پھیلانے والے ناکام ہوئے، عوام نے گھاس نہیں ڈالی، احتجاج کے لیے لوگوں کو خیبر پختونخوا سے سرکاری گاڑیوں میں لانا پڑتا ہے، پولیس سے اہلکار تک لائے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کلائمیٹ لیڈرشپ کانفرنس سے خطاب، کہا بھارت سے کلائمیٹ ڈپلومیسی ہونی چاہیے، اسموگ پر بھارتی پنجاب سے بھی بات ہونی چاہیے۔ 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم منظور کرا لی جائے گی، بلاول بھٹو کو پورا یقین ہے، کہتے ہیں ہماری طرف سے آئینی ترمیم کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں، البتہ حکومت کے لیے ہو سکتی ہے، ہماری کوشش تھی مولانا سمیت سب کو ساتھ لے کر چلا جائے، جے یو آئی کا ڈرافٹ آئے گا تو بیٹھ کر دیکھیں گے، بانی پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل روشن نظر نہیں آتا، بانی آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے امکانات روشن، سعودی وزیر سرمایہ کاری انجینئر خالد بن عبدالعزیز کی قیادت میں سعودی وفد پاکستان پہنچ گیا، علیم خان، مصدق ملک اور جام کمال نے استقبال کیا، دونوں ممالک کے درمیان $2 ارب کے معاہدے متوقع، وفد میں سعودی پیٹرولیم کمپنیوں کے نمائندے شامل، کنسٹرکشن، فائنینشل سروسز، آئی ٹی، ایگریکلچر، فوڈ انرجی کے نمائندے بھی ساتھ آئے تھے۔ سعودی وفد صدر، وزیر اعظم اور عسکری حکام سے ملے گا۔ ممکنہ آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی اور سربراہ جے یو آئی کی ایک بار پھر مشاورت، پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال اور آئینی ترمیم کے مسودے پر بات چیت۔ ٹیکس چوروں کو نہیں چھوڑیں گے، نان فائلر کے خلاف ایکشن نومبر سے شروع ہوگا، چیئرمین ایف پی آر راشد لنگڑیال کی میڈیا سے غیر رسمی بات چیت، کہا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیع نہیں ہوگی، ریٹرنز جمع کرانے والوں کی تعداد 40 لاکھ ہو گئی، پچھلے سال یہ تعداد 14 لاکھ تھی۔ زرعی آمدن پر ٹیکس جولائی 2025 سے لگے گا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعلان، کہتے ہیں ٹیکس کی قانون سازی جنوری میں ہوگی، صوبوں کے ساتھ نیشنل فائنانس پیکٹ پر پیش رفت ہو رہی ہے، سی پیک بجلی منصوبوں کے قرض کی ری پروفائلنگ پر مثبت بات چل رہی ہے، اسٹیٹ بینک کی مکمل خود مختاری کا حامی ہوں۔ حکومت کا صارفین کو سستی بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ، صارفین اب پرائیویٹ آپریٹر سے بھی بجلی خرید سکیں گے، کابینہ کمیٹی نے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئر مارکیٹ آپریٹرز پالیسی کی منظوری دے دی، بجلی کی مارکیٹ ملٹی پلیئر انڈیپینڈنٹ مارکیٹ میں تبدیل ہوگی، بجلی چوری میں ملوث کمپنیوں کے ملازمین کے خلاف کارروائی کی جائے، اصلاحات اور چوری روکنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ حکومتی ٹاسک فورس اور آئی بی پیز کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت، لال پیر پاور کے بعد ہب پاور بھی قبل از وقت معاہدہ ختم کرنے پر تیار، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہنگامی اجلاس کل طلب، بجلی معاہدے قبل از وقت ختم کرنے کی منظوری لی جائے گی۔ ہر قسم کی دہشت گردی ختم کریں گے، قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے، افواج کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی، وزیر اعظم کی فیصل آباد میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی، شہباز شریف نے کہا کہ شہداء پوری قوم کا فخر ہیں، قوم شہداء کی ہمیشہ مقروض رہے گی، لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شمالی وزیرستان میں شہید ہوئے۔
میڈیکل کی تعلیم خواب بن کر رہ گئی، پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی رجسٹریشن فیس میں 50% اضافہ، طلبہ رجسٹریشن فیس اب 15,000 ادا کریں گے۔ سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی رجسٹریشن فیس بھی 7,000 مقرر۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ کی میرٹ لسٹ شائع نہ کرنے کا حکم دے دیا، کوئی ادارہ داخلوں کا عمل شروع نہ کرے، مجوزہ کمیٹی کو 15 دن میں تحقیقات کی ہدایت۔ آئی جی خیبر پختونخوا سے پولیس میں تبادلوں کے اختیارات واپس لے لیے گئے، پولیس میں تقرر تبادلے اب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کریں گے، صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی۔ لاہور میں نابینا افراد کا دھرنا آخرکار رنگ لے آیا، حکومت کے ساتھ معاملات طے پا گئے، تمام جائز مطالبات تسلیم۔ نابینا افراد نے یقین دہانی پر دھرنا 3 دسمبر تک مؤخر کر دیا۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت کہتے ہیں مطالبات دسمبر تک منظور ہو جائیں گے، نابینا افراد کو محکمہ اسپیشل ایجوکیشن میں نوکریاں دی جائیں گی، ہمت کارڈ بھی فراہم کیا جائے گا۔ عدالتی فیصلے نہیں، آئین اور قانون کی فوقیت دینی چاہیے، ہم نے حلف آئین کی بالادستی کا اٹھایا ہے، عدالتی فیصلوں کا نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ڈیم فنڈز کیس میں ریمارکس، کہا حکومت پر مارک اپ کا بوجھ ڈال کر خوش ہو رہے ہیں، مارک اپ کون ادا کرتا ہے؟ ایڈیشنل آڈیٹر جنرل پاکستان نے کہا مارک اپ ٹی بلز کے ذریعے حکومت ادا کرتی ہے، سپریم کورٹ نے کیس میں وفاقی حکومت اور وابڈا سے معاونت طلب کر لی۔ ایمنڈ نے پیمرا کے ٹی وی چینلز کو نوٹسز کو غیر قانونی قرار دے دیا، پیمرا کے ٹی وی چینلز کو نوٹس میڈیا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ کراچی دھماکے کی کوریج پر ٹی وی چینلز کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے، نوٹس کے اجرا کا مقصد غیر قانونی سینسرشپ کا اطلاق ہے، معلومات کو عوام تک پہنچانا میڈیا کا فرض اور عوام کا حق ہے۔ ٹی وی چینلز نے حکومتی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا موقف عوام تک پہنچایا، ایمنڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا خصوصی اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ۔ اسرائیلی فوج کی شام کے دارالحکومت دمشق پر بھی بمباری، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، 9 شہری شہید، 11 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فضائیہ نے المنرا میں رہائشی اور تجارتی عمارتوں کو نشانہ بنایا، گولان کی سمت سے بھی 3 میزائل فائر کیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا حزب اللہ کے ممکنہ سربراہ ہاشم صفی الدین کو شہید کرنے کا دعویٰ، نتنیاہو نے کہا کہ حسن نصر اللہ اور ان کے جانشین ہاشم صفی الدین کو ختم کر دیا، حزب اللہ کے سربراہ بننے والے رہنماؤں کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی، حزب اللہ نے ہاشم صفی الدین کی شہادت کی تصدیق نہیں کی۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن کے دوران دہشت گردی کا منصوبہ، ریاست اوکلاہوما سے افغان شہری گرفتار، امریکی محکمہ انصاف نے افغان شہری ناصر احمد توحیدی پر فرد جرم عائد کر دی، افغان شہری داعش کے نام پر صدارتی الیکشن والے دن حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ہیلین کے بعد سمندری طوفان ملٹن کا رخ امریکی ریاست فلوریڈا کی طرف ہو گیا، امریکی ریاست کو صدی کے طاقتور ترین سمندری طوفان ملٹن کا سامنا، کیٹیگری 5 کا طوفان آج فلوریڈا کے مغربی ساحل سے ٹکرا سکتا ہے، 200 میل فی گھنٹہ ہواؤں کے ساتھ طوفان کی شدت مزید بڑھنے کا خدشہ، طوفان کیٹیگری 6 میں بھی جا سکتا ہے، ساحلی علاقوں میں 12 فٹ اونچی لہریں اٹھنے کا امکان، 10 لاکھ سے زائد افراد کو انخلاء کا حکم دے دیا گیا۔ ملتان کی وکٹ بالرز کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئی، 3 دن میں 5 سینچریاں بن گئیں، جو روٹ اور ہیری بروک کی سینچریوں کی بدولت انگلینڈ نے 3 وکٹ پر 492 رنز بنا ڈالے، پاکستان نے پہلی اننگز میں 556 رن سکور کیے تھے۔ 22 سالہ کوپیما شہروز کاشف نے پاکستان کا نام روشن کر دیا، دنیا کی تمام 8000 میٹر بلند چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز نام کر لیا، شہروز کاشف نے چین کی 8027 میٹر بلند شیشا پنگما چوٹی سر کر لی، شہروز کاشف دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے کم